सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। बेंगलुरु के सीएमए ग्रैंड में एसडीपीआई की जानिब से इफ्तार गेट टुगेदर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में भी उलमाए कराम, समाजी कारकुनान और मुकामी लोगों को मदऊ किया गया था। इस प्रोग्राम में एसडीपीआई के लीडरान खुसूसन अब्दुल हन्नान ने वक्फ के ताल्लुक से तफसीली तकरीर की। तमाम लोगों ने भी वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर अब्दुल हन्नान ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब तक वक्फ के ठेकेदारों ने वक्फ की जायदादों को ठगा है। वाज़ेह रही एसडीपीआई पार्टी की जानिब से अब तक वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ 500 से ज्यादा एहतजाजी रैलियां मुनक्कद हुई हैं और एक तरफ एसडीपीआई पूरी तरह से जोश व खरोश के साथ ये एहतजाज कर रही है, वहीं दीगर सेकुलर पार्टियों में सुस्ती बरतने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इन्हीं एहतजाज के दौरान एसडीपीआई के मरकजी सदर एमके फैजी को भी हिरासत में लिया गया है। इसके बावजूद एसडीपीआई पार्टी में ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। एसडीपीआई पार्टी ने एमके फैजी की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज को बढ़ा दिया है और यह पैगाम देने की कोशिश की है कि वो किसी भी गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है, बल्कि एहतजाज मजीद ज्यादा किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर ये कमेटी के हवाले किया गया कि और थोड़ा इसमें अगर तरमीम है, किसी की हियरिंग करना है तो आप करो। तो अब तक तकरीबन 6 महीने उसके पीछे वो जेपीसी ने काम किया और कैबिनेट को प्रेजेंट किया। यूनियन कैबिनेट ने उस बिल को, उस रिकमेंडेशंस को कबूल भी किया। वक्फ किसे कहते हैं? अल्लाह के नाम से जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसे वक्फ कहते हैं। और ये कब तक वक्फ है? वंस ये वक्फ ऑलवेज ये वक्फ। एक मर्तबा वक्फ हो गई, जो आदमी वक्फ किया है वो आदमी भी दोबारा हासिल नहीं कर सकता, उसके बच्चे भी हासिल नहीं कर सकते, उसकी बेवा अगर कोई औरत है तो वो भी हासिल नहीं कर सकती। उसे कहते हैं वक्फ। वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाता है कि 9 लाख प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टीज में 50% प्रॉपर्टीज लिटिगेशन का शिकार है। और इसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, कब्रिस्तान भी है और थोड़े बहुत कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है, ये गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी चोरों, डकैतों और चौधरियों के हवाले हो गई। ये प्रॉपर्टीज को डेवलप नहीं किया गया, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया, उसके सही तरीके से इनकम को लेकर कॉलेज के एतबार से, हॉस्पिटल के एतबार से, हाउसिंग के एतबार से कुछ भी काम नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो बहुत ही मिनिमम, नेग्लिजिबल। आपको ये भी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जस्टिस सचार कमेटी रिपोर्ट ने ये वजाहत की, तकरीबन जो भी प्रॉपर्टी है अगर उसको सही तरीके से मैनेज करेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए इसका इनकम हो सकता है। फिलवक्त इनकम कितना है? सिर्फ 200 करोड़ रुपए। बहुत से वक्त के ऐसे दुकान हैं, ऐसे मर्गे हैं जिनका किराया 18 रुपये है, जिनका किराया 20 रुपये है। एक सिगरेट और चाय की भी कीमत उससे ज्यादा। और बहुत ज्यादा परेशानी हमारे लीडरों से, हमारे पॉलिटिशियन से, हमारी कौम से हुआ। देखता क्या ना करता, अड़ोस पड़ोस के गैर कौम ने भी इसका फायदा उठाया, सरकार ने भी इसका फायदा उठाया, एमएलए, मिनिस्टर्स और काउंसलर्स ने भी इसका पूरा फायदा उठाया। अब सवाल ये है कि ईद के बाद आने वाले ये अमेंडमेंट में जो भी हमें नुकसान हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है, वो नुकसान डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ये कहा जा रहा है जब भी ये एक्ट हो जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके बाद से 6 महीनों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करके अप्रूवल लेना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से सिर्फ गजट देंगे तो नहीं होगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो पेश करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीनों के अंदर पेश नहीं करते तो फिर आप पैनल के सामने आके और कितना टाइम चाहिए ये आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का वक्त आपको दिया जाएगा, लेकिन वो आखिरी वक्त होगा, वो अल्टीमेटम होगा। वो 6 महीने, 3 महीने, 2 महीनों के अंदर अगर दोबारा आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पेश करने में फेल हो गए तो मैं समझता हूं कि वो चीज हमारे हाथों से चली जाएगी।
اور وہ سرکار کی ہو جائے. وقف کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کا اونر صرف خدا ہے. یہ سرکار بھی نہیں ہے, سپریم کورٹ بھی نہیں ہے, کوئی بورڈ بھی نہیں ہے, کوئی کونسل بھی نہیں. جب ملک آزاد ہوا, آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کے اندر تھوڑا بہت سیاسی تقویت اور خود مختاری کا جذبہ پیدا ہوا. مسلمان سیاسی طور پر متحد ہونے کی جب کوشش کر رہے تھے تو یہ سو کالڈ سیکولر پارٹی کے لوگ مسلمانوں سے مذاکرہ کیے کہ آپ الگ سے کیوں پارٹی بنانے جا رہے ہیں, الگ سے ایک سیاسی قوت کی کیا ضرورت ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر آبا و اجداد کی اتنی بڑی پراپرٹیاں ہیں جسے ہم وقف کہتے ہیں, اس کا مینجمنٹ کا کیا ہوگا. تو وہ سو کالڈ سیکولر پارٹیوں نے اقتدار کی لالچ میں مسلمانوں کو مس یوز کرنے کی بری نیت کی وجہ سے انہوں نے ایک وقف بورڈ بنا کے دے دیا. حج کے اعتبار سے کہا گیا کہ ہم عبادت کرنے کے لیے انٹرنیشنل ٹور کرنا پڑے گا, اس کے لیے کچھ مینجمنٹس ہوتے ہیں, ویزا کا معاملہ, یہ فریضہ, تو اس کے لیے حج کمیٹی بنا کے دے دیا. اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے بورڈز کے چیمپئن بنا کر, چیئرمین بنا کر ہمیں پارلیمنٹ سے اور اسمبلیوں سے اور پاور سے دور رکھا گیا. اور مسلمانوں کے اندر یہ بھی بات زور پکڑنے لگی, ہم تو صرف جنت کے لیے ہیں, ہماری تو آخرت ہے, دنیا میں ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں. ایسا ایک نریٹو قائم کیا گیا, جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا. یہ دنیا میں مبعوث کرنے کا سب سے بڑا اس کا راز یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے جب قدرتی طور پر وقت کے وسائل کا ایک ماحول تھا تو ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. یہ 70 سال میں سب سے بڑی بربادی کا رونا اور ماتم کرنے کا ایک سبجیکٹ ہے. ایک تو ہم اپنی محنت کی کمائی سے کوئی قبرستان تو بنائے نہیں, مسجد تو بنائے نہیں, کالج اور یونیورسٹی تو بنائے نہیں, اسکول اور ہاسپٹل تو بنائے نہیں, ہاؤسنگ کالونی تو بنائے نہیں, لیکن یہ اولیاء کرام, یہ بڑے بڑے اللہ کے نام پر دینے والے ڈونرز جو اتنی بڑی بڑی پراپرٹیاں دے کر گئے, ایٹ لیسٹ وہ پراپرٹیوں کو چننا مارنے کی بھی ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے, اس کے پیپرز بنا کے اس کے زیراکس کرنے کی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں. تو سینٹرل گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم سینٹرل کونسل بنائیں گے جس میں 21 افراد ہوں گے. وہ 21 افراد میں سے فی الوقت جو امینڈمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً ایک سینٹرل یونین منسٹر ہوگا, وہ نان مسلم ہوگا. کون منسٹرز بن رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے 2 MPs ہوں گے. آپ ہی بتاؤ لابی میں کون MP بنے گا؟ وہاں پر مسلم MP ہوگا بول کے مینشن نہیں ہے, صرف MP ہوگا. تو یہ 21 افراد کی کمیٹی میں اسٹارٹنگ ہی سے نان مسلمز کا قبضہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے ہائیلی کوالیفائڈ افیشل ہوگا. اب آپ ہی بتاؤ مسلمانوں میں ہائیلی کوالیفائڈ افیشل کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی بمن ہوگا یا برہمن لابی کا ہوگا. تو ایسی مکاری کے ساتھ ایک پوائنٹ بنائے. اب نارمل چیئرمین کا الیکشن ہوا, وقت کا الیکشن, کتنی رات تک بحث ہوئی, کتنے گروپزم ہوئی, منسٹر کا اعلان کیا تھا, دوسروں کا اعلان کیا تھا. یہ چیئرمین بنانے کے لیے ہمیں اتنا انتشار, نیچے تک برہمن لابی ہوگی, زہریلی لابی ہوگی, تو اس وقت میں میٹنگ کہاں سے چلے گی؟ میٹنگ چلے گی تو مسلمانوں کے فیور میں نہیں چلے گی, وقت کو بچانے کے لیے نہیں چلے گی, بلکہ ہر میٹنگ کے پیچھے ایک زہر اگلا جائے گا, میڈیا ٹریل ہوگا اور پھر مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جائے گا. پھر اس کے نیچے تقریباً 30 ہمارے اسٹیٹ میں بورڈز ہیں. اسٹیٹ وقف بورڈ کہا جاتا ہے. سینٹرل وقف کونسل کا ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ گائیڈ لائنز دے سکتا ہے, مانادنڈا دے سکتا ہے, منشور دے سکتا ہے, بس اتنی اس کی ذمہ داری ہے. لیکن وقف بورڈ جو 30 سے زیادہ وقف بورڈ ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ جتنے بھی وہ ریاست کے اندر پراپرٹیز ہیں, جتنے بھی درگاہ ہیں, مسجد ہے, جو بھی اس کی جائیداد ہے, اس کا ڈاکیومنٹیشن صحیح کرنا, وہ پراپرٹیز کا سروے کرانا اور اس کو صحیح طریقے سے انکم سورس بنانا اور پھر اسے دھیرے دھیرے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا اور جو بھی انکروچمنٹس میں ہے اسے کھرچ کر نکالنا, یہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے. اب آپ ہی بتاؤ 70 سال سے یہ ہمارا وقف بورڈ افطار کی دعوت کے علاوہ, سالار میں سہارا میں بڑے بڑے پوسٹرز ڈالنے کے علاوہ, منسٹرز اور MLAs کے پیچھے چاپلوسی کرنے کے علاوہ, بڑے بڑے جذباتی بات کرنے کے علاوہ کون سی پراپرٹی انہوں نے بچایا ہے؟ کون سا ڈاکیومنٹیشن انہوں نے صحیح کیا ہے؟
یہ کچھ نہ کرتے کم از کم وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف 10 افراد مل کے پروٹیسٹ ہی کر دیتے. ان کی حیثیت کے پروٹیسٹ بھی نہیں کیے ہیں, ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیے ہیں, ایک زندہ لاش کی طرح اپنے چہروں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. اسی کا نقصان ہے کہ پورے ہندوستان میں مساجد, درگاہ, قبرستان سوال کے گھیرے میں آ چکے ہیں. میری اور آپ کی پراپرٹیز انڈیا میں کیا ہے؟ جو میرا گھر ہے, جو میری آفس ہے, جو میرا دکان ہے, یہ میرا نہیں ہے. وہ میری موت کے بعد میرے پوتوں کا ہو جائے گا, نواسوں کا ہو جائے گا. لیکن میرے موت کے بعد بھی ملت کی اگر کوئی پراپرٹی باقی رہے گی تو وہ یہی مساجد ہے, یہی درگاہ ہے, یہی قبرستان ہے, یہی وقف کی پراپرٹیز ہے. اگر اس کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے تو اس ہندوستان میں ہم جی کر کیا کریں گے؟ ایک ایک کر کے مسئلے حل نظر نہیں آتے. بابری مسجد کا جو معاملہ تھا, بابری مسجد ایکشن کمیٹی بول کر ایک کمیٹی بنائی گئی. پورے 20 کروڑ مسلمان مل کے وہ 15 کمیٹی کے افراد کے اوپر ذمہ داری ڈال کر پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھ گئے. میڈیا میں بھی وہی بات کریں گے, کورٹ کو بھی وہی جائیں گے, چندہ بھی وہی کریں گے, افطار بھی وہی کریں گے, گورنمنٹ سے بھی وہی بات کریں گے. صرف 15 افراد کو اتنی بڑی ذمہ داری دے کے بیٹھ گئے, جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج مسجد ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. ایک ایک مسجد اگر احتجاج کرتی, ایک ایک مسجد کا صدر اگر کورٹ کو جاتا, ایک ایک امام کھڑ کے راستے پر اگر احتجاج کرتا تو یہ مسجد آج ہم نہیں کھوتے تھے. ہم نے صرف بھروسہ کورٹ پر کیا. آپ کو معلوم ہونا ہے جو بھی آج کا کورٹ چل رہا ہے وہ ہمیں فیصلہ تو دے سکتا ہے, انصاف دینے کے لیے وہ تیار نہیں. آستھا کی بنیاد پر, اس کے کہانی کی بنیاد پر, اس کے بندر کی رسم کی بنیاد پر آج وہ فیصلے دے رہے ہیں. تو آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ججز کی حیثیت کیا ہے. پرسوں کا ایک واقعہ ہے, ہمارے جج کے گھر میں اچانک آگ کا حادثہ ہوا. وہ بیوی کو پتا نہیں, عقل نہیں. جج جتنا کرپٹ ہے اتنا اسے بھی معلوم نہیں. انہیں فوراً پولیس کو کمپلینٹ کی, پولیس آ گئی, فائر بریگیڈ آ گیا. لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ آگ بجھانے کے بعد جب ہر ایک کمرے کی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک کمرے کے اندر پورا کمرہ بھرا ہوا پیسہ پڑا ہوا ہے. اب یہ سوال ہے کہ کورٹ کا جج اور اس کے بعد اتنا بڑا پیسہ, کتنے فیصلوں کو انصاف کے اندھیرے میں ڈھکیل کر کتنا پیسہ وہ کمایا ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے, اتنا بڑا پیسہ کیا وہ کفن میں لے کے جائے گا؟ جتنے بھی ہمارے ایم ایل اے, منسٹرز اور چودھری حضرات جو قبرستانوں کی جگہ مار کے بیٹھے ہیں, وقت کی جگہ مار کے بیٹھے ہیں, وہ پوری جگہ ان کے پھندے میں ڈالا جائے گا, ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہاں تو ایک پیسے کا پیدا ان کو نہیں ہوگا, لیکن آخرت میں بھی وہ حصہ نہیں رہیں گے. اب سوال یہ ہے, جو چیز ہاتھوں سے جا رہی ہے اس کو بچانے کی بجائے جو چیز موجود ہے اس کو بھی کھونے کا ایک برا وقت ہمارے ہاتھوں میں آ گیا. اب ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنے ایسے مساجد ہیں, کتنے ایسے مدرسے ہیں, کتنے ایسے درگاہ ہیں, صرف گیزٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. وقت میں گیزٹ ہے, وہی وقت میں گیزٹ ہے, میجر کو بولنے کو ہے, لیکن وہ نہیں چلے گا. اس کے بعد میں مدر ڈیڈ ہونا ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یو پی کا سنی بورڈ, وقف بورڈ, یہ سپریم کورٹ کو گیا, جا کر بتایا کہ تاج محل جو ہے وہ تاج محل کے بازو میں ایک مسجد ہے, وہ مسجد کبھی بھی وقف کی ہوئی رہتی ہے, وہ اللہ کے نام سے رہتی ہے. تو اس لیے تاج محل کو آپ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں لے لیجئے, لیکن وہ جو مسجد کا حصہ ہے وہ کم از کم وقف بورڈ میں رجسٹر کر دیجئے. سپریم کورٹ میں گیا, آخر میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ جگہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن صرف ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے. بہت سے لوگوں نے فوراً پوچھا کہ کیا کنڈیشن ہے, تو وہ کنڈیشن یہ تھا, شہنشاہ شاہ جہاں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر کورٹ کو پیش کرنا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اتنے دنوں کے بعد شاہ جہاں کی تحریر اور ایک پیپر میں ہینڈ رائٹنگ میں کیا رکھ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا یہ دعویٰ تھا, یہ ڈیمانڈ تھا. اسی طریقے سے اڑپی میں ایک مٹ کا معاملہ کورٹ کو گیا, لینڈ ریفارمز بول کر ایک ایکٹ آیا. وہ ایکٹ آنے کے بعد یہ مٹ کی پراپرٹیز کو بہت زیادہ پرابلم شروع ہوا, تو یہاں سے کورٹ کو گئے. کورٹ کو جانے کے بعد کورٹ نے بہت ڈیٹیل میں سننے کے بعد یہ کہا مٹ جو ہے ریلیجیس اینگل میں آتا ہے اور ریلیجیس اینگل میں لینڈ ریفارمز کا ایکٹ نہیں آتا.
یہ پورا بولنے کے بعد نیچے 3 لائن کی سطر لکھتا ہے یہ قانون وقف کو نہیں آتا، وقف ریلیجیس بھی ہے، سوشل بھی ہے، اکنامیکل بھی ہے، ایجوکیشنل بھی ہے، اس لیے یہ جو مٹ کے لیے فیسلٹی ہم دے رہے ہیں یہ وقف کے لیے نہیں آتا۔ کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہا ہے؟ تو ایسی ذہنیت رکھنے والے کورٹ سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ کورٹ کو جانا ہے جائیں گے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا ہے، اسد الدین اویسی صاحب ہو یا ناصر حسین صاحب ہو یا مختلف سو کالڈ سیکولر جو ہمارے ایم پی سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن ان کی آواز کب تک ہوگی؟ جب تک سیشن چلے گا، جب تک اسپیکر ان کو موقع دے گا تب تک وہ بولیں گے، اس کے بعد ان کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے کھرگے صاحب بھی بول رہے تھے، لیکن کب تک بول رہے تھے؟ جب تک ان کو موقع تھا۔ لیکن سوال یہ ہے ایک مرتبہ بولنے سے، ایک جنتر منتر میں پروٹیسٹ کرنے سے، ایک مرتبہ ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کے بات کرنے سے، ایک فائل سپریم کورٹ میں جانے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اسے سڑک کی سمسد کھولنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے شاہین باغ، جس طریقے سے بلال باغ بنائے تھے، اس سے بھی بڑے بڑے باغوں کو ہم یہاں پر پیدا کرنا ضروری ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں ہر مسجد کے دروازے کے سامنے، ہر درگاہ کے دروازے کے سامنے، ہر قبرستان کے دروازے کے سامنے اتر کے ہی اپنا وزن قائم کر سکتے ہیں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہی تولا نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا عالم آدھا گھنٹہ تقریر کر دیا، ایک بہت بڑا اسپیکر ڈیبیٹ میں بیٹھ کے میڈیا میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ تقریر کر دیا تو اس سے اتنا وزن نہیں پڑتا۔ یہ آٹو چلانے والے، کلرا بیچنے والے، شیخ ڈالنے والے 2 گھنٹے روڈ پر اگر بیٹھ جائیں گے اس کا وزن زیادہ ہے۔ یہ ہندوستان ہے، یہ جمہوری ملک ہے، اور یہ جو احتجاج کرنا ہے یہ احتجاج ہمارا حق ہے۔ جب ہمیں آواز دیتا ہے تو ہمیں باہر آنا ضروری ہے۔ اگر اب بھی نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ جو اولیاء اکرام یہاں پر سو رہے ہیں ان کی جگہ پر بلڈوزر چلے گا۔ آپ ہی بتاؤ، جو قبرستان ایکٹ بننے کے بعد سرکاری زمین اگر بن جائے گی 2 منٹ کے اندر 25 بلڈوزر ادھر آئیں گے، دوسرے دن سے کام شروع ہو جائے گا، 6 مہینوں کے اندر ایک بہت بڑا اپارٹمنٹ بن جائے گا۔ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس انجینئر بھی ہے، ان کے پاس مٹیریل بھی ہے، سب سے زیادہ مکاری ان کے اندر ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمارے جیسا چندہ کر کے، ہمارے جیسا چیخ کے وہاں پر بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، راتوں رات بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی۔ کیا اتنی بلڈنگیں ہمارے شہروں میں نہیں بنی؟ کیا ہمارے علاقوں میں ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا میسور روڈ میں کوڈ بنا ہے، لال بلڈنگ جو کھڑی ہے کس کی جگہ ہے؟ عیدگاہ کی جگہ ہے۔ تو ایسے کتنی جگہ ہے؟ تو اس لیے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے عید کے لیے کپڑے سلانے بھی نہیں ہو رہا ہے، پرواہ نہیں ہے، لیکن احتجاج کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ عید کے بعد سفر کرنا، گھومنا پھرنا، یہ تمام چیزیں ختم کر کے تمام عورتیں، تمام نوجوان، تمام مساجد کے ذمہ دار، تمام مشائخین مسلکوں کو بازو رکھ کے متحد ہو کے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور یہ آخری لڑائی ہے، اگر اس لڑائی میں ہم جیتے تو پہلے شہری بن کے ہم باہر آئیں گے، فرسٹ سٹیزن بن کے باہر آئیں گے۔ اگر ہم ہارے تو ہم دوسرے شہری سے تیسرے بن جائیں گے، تیسرے شہری سے چوتھے بن جائیں گے۔ بہت سے ڈیٹینشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں، وہ ڈیٹینشن سینٹرز کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہاں آپ کو کھانا ملے گا، استنجا جانے کے لیے جگہ ملے گا، وہاں پر اخبار ملے گا، لیکن آپ باہر نہیں آ سکتے، آپ آزادی کی طرح بات نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ڈیٹینشن سینٹر سے جانے سے پہلے آج ہم آزاد ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، للکار سکتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، ڈسپلن کے دائرے میں ہونا چاہیے، بڑوں کی سرپرستی میں ہونا چاہیے، علماء اکرام اور مشائخین کی لیڈرشپ میں ہونا چاہیے۔ لیکن جو نوجوان ہیں وہ نوجوان کہاں ہیں؟ ہمارے نوجوان کو وقف کیا چیز ہے معلوم نہیں ہے، امینڈمنٹ کیا چیز ہے معلوم نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے حالات ہمارے اوپر آنے والے ہی معلوم نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں کی حالت اس طریقے سے کیوں ہوئی؟ 2500 سالوں سے نوجوانوں کو استعمال کرنا ہم چھوڑ دیے۔ یہ بچے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ جذباتی ہیں، بول کر ان کو خاموش کر دیے۔ وہ خاموشی کا غلط فیصلہ یہ ہوا کہ وہ ابھی بھی آپ جا کے دیکھو چائے کے ہوٹلوں کے پاس، کباب کے سینٹروں کے پاس، اور ایک دوسرے کی ٹوپی اچھالتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے آپ کو ہماری نسل ملے گی۔
उसी नस्ल का एक बहुत बड़ा यहाँ पर तूफान खड़ा होने वाला है, उनको मालूम नहीं। तो इसलिए ऐसी चीजों के बारे में बहुत ही मुहतात होने की हमें जरूरत है। और अब तक वक्फ बोर्ड के अंदर लेडीज का यहाँ पर मुज़ाकिरा नहीं था, लेकिन ये बिल कहती है हर बोर्ड में, सेंट्रल काउंसिल में 2 लेडीज होना चाहिए। लेकिन वहां पर ये मेंशन नहीं कर रही है कि मुस्लिम लेडीज होना चाहिए या दलित लेडीज होना चाहिए या हिंदू लेडीज होना चाहिए, ये मेंशन नहीं कर रहे हैं। बहुत मक्कारी इनके पीछे है, लेडीज के नाम पर किसे भी बुला सकते हैं। तो इसी तरीके से आइंदा आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से ये भी कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, इलेक्शन नहीं होगा। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल को इलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड को इलेक्ट करेगा। फिर उसके अंदर आपको जो सर्वे करने का एक कमीशन बनता था, वो सर्वे कमीशन वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं रहेगा, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में रहेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आदत आपको मालूम है, सरकारी लिबास पहन के जब वो आता है, कहां से टेप पकड़ता है, वहां से सरकारी जगह शुरू हो जाती है। ऐसी गफलत की जिंदगी हमारी है, वो टेप पकड़ के कब आएगा और कब वो मेंशन करके पेपर लगा के चले जाएगा मालूम नहीं। और दूसरा ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक चीज थी। वक्फ ट्रिब्यूनल का माना वहां का जज इमाम साहब नहीं होते थे, वहां का जज मुसलमान नहीं होता था, वो भी सरकारी तरफ से जो पढ़े लिखे गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज शुदा नॉन मुस्लिम लोग ही होते थे। लेकिन उसका एक डिसिप्लिन होता था, उसका एक कैटेगरी होता था। लेकिन अब जो है वो ट्रिब्यूनल को निकाला जा रहा है। अब वो ट्रिब्यूनल की बजाय अब इसी सिविल कोर्ट को जाके हम लड़ना पड़ेगा। एक केस के लिए बाबरी मस्जिद ही का केस ले लीजिए, 40 साल तक केस लड़े, लास्ट में कुछ भी नहीं मिला, कम से कम मस्जिद की एक ईंट भी नहीं मिली, उसका पेपर भी नहीं मिला। तो ऐसा अब हम सिविल मैटर में जाएंगे तब इंसाफ मिलेगा। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी एडवोकेट्स हैं, जो वक्फ बोर्ड के केसेस को हैंडल करते हैं, मुझे एक एक का नाम मालूम है। बहुत से लोग केस हारने के लिए पैसे लेते हैं। हमारे वक्फ बोर्ड से नाफिज शुदा बहुत से एडवोकेट्स केस हारने के लिए पैसे लेते हैं, आखिरत में उनको जवाब देना पड़ेगा। अब आइंदा दिनों में हम सब उठ के खड़ेंगे तो एक एक चीज को हम करेक्शन कर सकते हैं। कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें। 70 साल से जो काम नहीं हुआ, अब वो 70 दिन में, 70 घंटों में कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आइंदा दिनों में जो भी वक्फ डोनर होगा, वक्फ डोनेट करने वाला जो भी होगा, पहले ये था कि कोई भी मुसलमान, कोई भी गैर कौम अल्लाह के नाम से दे सकता है। लेकिन अब ये कंडीशन डाल दिए कि अगर कोई वक्फ करना है तो वो 5 साला प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। अब आप ही बताओ, मुसलमान अलग, प्रैक्टिसिंग मुसलमान अलग, ये कहां से आ गया है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐसी हमारी तफरीक थी, ऐसी हमारी इत्तेहाद था। लेकिन अब ये सरकारी लोग कहते हैं कि 5 साला इसका प्रैक्टिसिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिसिंग कौन है? ये नमाजी है, हाजी है, रोजेदार है, जकाती है, कौन है? ये कौन बोलेगा? खड़ के पेशाब करने वाला सर्टिफिकेट देगा। ये कैसे हो सकता है? तो ऐसी एक एक चीज के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और अपने घरों के औरतों को तैयार करेंगे, अपने अपने नौजवानों को तैयार करेंगे। ये लड़ाई गली से शुरू होना है, घर से शुरू होना है। फ्रीडम पार्क में ये प्रोग्राम करके, जंतर मंतर में ये प्रोग्राम करके इसका कफारा अदा नहीं किया जा सकता। इसे दिन दिन, रात रात जिस तरीके से किसानों ने और शाहीन बाग की औरतों ने ये आंदोलन शुरू किया था, उससे भी बड़े आंदोलन की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए, एनआरसी सीएए के वक्त में जब तमाम लोग अपने अपने पेपर्स को जेरॉक्स करा रहे थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया, कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज जेरॉक्स करने की जरूरत नहीं है। ये ऐलान इतना मजबूत था कि जितने भी जेरॉक्स थे वो पूरे कचरे की तोटी में डाल के हिम्मत के साथ बाहर आए। हिम्मत के साथ आओ, अल्लाह की मदद आएगी। और जो कब्रस्तान और फिर मजार के ऊपर इनकी बुरी नीयत है, वो औलिया इकराम की करामतें भी साबित होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब प्रोग्राम है और हम तमाम मिलकर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम तमाम को इस तहरीक में शामिल होने की कुव्वत अता फरमाए
اور پھر جتنی بھی بری نیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے, ناکام کرے. اور جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں, جیلوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے, ان کے گھروں کے اندر برکتوں کا, عافیت کا معاملہ فرمائے, اور جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے اسباب مہیا فرمائے.